بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور یہ مال ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے ہمیں حکم دیا کہ کسی کے سپرد نہ کریں مگر اس علامت و دلالت کے ساتھ جو ابو محمد علیہ السلام کے ساتھ جاری تھی۔ خلیفہ کہنے لگا کہ وہ دلالت و علامت کیا تھی جو ابو محمد علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اشرفیوں کی مقدار اور ان کے مالکوں کے نام اور ان اموال اور ان کی مقدار بیان کرتے تھے۔ جب وہ ایسا کرتے تو ہم وہ مال ان کے سپرد کرتے تھے اور ہم کئی دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ علامت تھی ہماری ان کے ساتھ۔ اب ان کی وفات ہو چکی ہے، پس اگر یہ شخص اس امر کا مالک ہے تو یہ بھی ہمارے لیے وہ کچھ بیان کرے جو اس کے بھائی بیان کیا کرتے تھے، ورنہ ہم اموال ان کے مالکوں کی طرف واپس لے جائیں گے جنہوں نے ہمارے توسط سے بھیجا ہے۔ جعفر کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور میرے بھائی پر افطرا باندھتے ہیں اور یہ تو علم غیب ہے۔ پس خلیفہ نے کہا کہ یہ لوگ قاصد ہیں اور پیغام رساں ہیں۔ وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ پس جعفر مبہوت ہو گیا اور کوئی جواب اس سے نہ بن آیا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، اے امیر المومنین، ہم پر احسان کیجیے اور کسی شخص کو حکم دیجیے کہ وہ ہماری نگہبانی کرے یہاں تک کہ ہم اس شہر سے باہر چلے جائیں۔ پس خلیفہ نے نقیب کو حکم دیا اور اس نے انہیں شہر سے باہر بحفاظت نکال دیا۔ جب وہ شہر سے باہر نکلے تو ایک لڑکا جو کہ بہت خوبصورت تھا ان کے پاس آیا، جو گویا غلام کی شکل و صورت میں تھا، اور اس نے انہیں آواز دی کہ اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، اپنے مولا کے بلاوے پر آؤ۔ تو وہ اس سے کہنے لگے کہ تو ہمارا مولا ہے؟ اس نے کہا، معاذ اللہ، میں تو تمہارے مولا کا غلام ہوں، تم آن جناب علیہ السلام کی خدمت میں چلو۔ پس وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم اپنے مولا امام حسن علیہ السلام کے مکان میں داخل ہوئے۔ پس ہم نے دیکھا کہ ان کے فرزند ارجمن علیہ السلام ایک تخت پر تشریف فرما ہیں، گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر سبز رنگ کا لباس ہے۔ پس ہم نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور اس وقت فرمایا کہ تمام مال کی مقدار اتنی ہے اور فلاں کا مال اتنا ہے، اور مسلسل آپ علیہ السلام مال کے اوصاف بیان کرتے رہے یہاں تک کہ تمام مال کا وصف بیان کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے لباس اور سواریوں کی اور جو چوپائے ہمارے پاس تھے سب کی تفصیلات بتائیں۔ پس ہم خدا کے سجدے میں گر پڑے اور ہم نے آپ علیہ السلام کے سامنے زمین کے بوسے لیے۔ پھر ہم جو چاہتے تھے وہ سوالات کیے اور آپ علیہ السلام نے جوابات دیے۔ ہم نے وہ مال آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ اب کوئی چیز سامرا کی طرف لے کر نہ آئے، اور یہ کہ ہمارے لیے ایک شخص کو بغداد میں مقرر فرمائیں گے تو مال اس کے پاس لے آئیں اور اس سے آپ کی توقیات جاری ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ پس ہم نے حضرت علیہ السلام کے پاس سے مراجعت کی اور آپ علیہ السلام نے ابو العباس محمد بن جعفر حمیری کمی کو کچھ مقدار حنوط و کفن دیا اور اس سے فرمایا کہ خداوند عالم تیرے اجر کو تیرے نفس میں عظیم و بزرگ قرار دے۔
راوی کہتا ہے کہ جب ابو العباس عقبہ بغداد میں پہنچا تو اسے بخار آیا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد یہ اموال بغداد میں لائے جاتے آپ علیہ السلام کے مقرر کردہ افراد کی طرف، اور ان کے توسط سے آپ کی توقیات ظاہر ہوتی تھیں۔ 15واں معجزہ، ابو محمد حسن بن وجنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں حج میں نماز عشاء کے بعد پرنالے کے نیچے سجدے میں پڑا تھا، یعنی کعبہ معظمہ کے پرنالے کے نیچے، اور دعا میں آہوزاری کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کسی نے مجھے بلایا، اور پھر فرمایا کہ اے حسن بن دجنہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا تو دیکھا کہ ایک زرد چہرے والی لاغر اندام کنیز ہے جو 40 سال کی یا اس کے اوپر کی ہے۔ پس وہ میرے آگے چلنے لگی اور میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا یہاں تک کہ وہ ختیجہ کے مقام کے دروازے پر پہنچی، اور وہاں ایک کمرہ تھا جس کے درمیان ایک دیوار تھی، اس میں سیڑھیاں تھیں کہ جس سے اوپر جاتے تھے۔ پس وہ کنیز اوپر گئی اور آواز آئی کہ اے حسن اوپر آ جا۔ میں اوپر جا کر دروازے پر رک گیا۔ پس صاحب الزماں علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن کیا تو نے خیال کیا ہے کہ تو ہم سے مخفی اور پوشیدہ ہے؟ خدا کی قسم تو کسی وقت حج نہیں کر رہا تھا مگر یہ کہ میں تیرے ساتھ تھا۔ پس میں سخت بے ہوش ہو کر منہ کے بل گر پڑا۔ پھر میں کھڑا ہوا تو مجھ سے فرمایا کہ اے حسن ہمیشہ مدینہ میں جعفر بن محمد کے مکان سے ملحق رہو، اور تمہیں تمہارا کھانا پینا اور وہ چیز کہ جس سے اپنا ننگ ڈھانپ سکو مغموم و مہموم نہ کرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک کاپی عطا فرمائی کہ جس میں دعائے فرج اور آپ علیہ السلام پر لکھی جانے والی صلوات تھی۔ پس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا کے ساتھ دعا مانگا کرو اور اس طرح مجھ پر صلوات بھیجا کرو، اور یہ سوائے میرے اولیاء کے کسی کو نہ دینا، پس بے شک خداوند عالم تمہیں توفیق عطا فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے میرے مولا، کیا آپ علیہ السلام کو اس کے بعد میں نہیں دیکھ سکوں گا؟ فرمایا، اے حسن جب خدا تعالیٰ چاہے گا۔ حسن کہتا ہے کہ پس میں حج سے واپس آیا اور حضرت جعفر بن محمد کے مکان میں رہنے لگا، اور میں اس مکان سے باہر نکل کر واپس نہیں آتا تھا مگر 3 حاجتوں کے لیے: تجدید وضو کے لیے، سونے کے لیے، یا افطار کرنے کے لیے۔ پس جس وقت میں اپنے افطار کے لیے جاتا تو اپنے کوزے کو پانی سے پر دیکھتا اور اس کے اوپر 2 روٹیاں اور روٹیوں کے اوپر وہ کچھ ہوتا جو میرا دل چاہتا، پس میں وہ کھا لیتا، وہ میری کفایت کرتا، اور سردی کا لباس سردی کے زمانے میں اور گرمی کا گرمی کے زمانے میں، اور میں اپنے مکان میں دن کو پانی لے جاتا اور اس سے مکان میں چھڑکاؤ کرتا اور کوزہ خالی رکھ دیتا۔ لوگ میرے کھانا لے آتے اور مجھے اس کی ضرورت نہ ہوتی، پس میں لے کر صدقہ دیتا۔ یہ اس لیے کرتا کہ کہیں وہ اس راز کو نہ سمجھ لیں جو میرے ساتھ ہوتا ہے۔ مؤلف کہتا ہے کہ ہمارے شیخ نے نجم ثاقب میں فرمایا ہے کہ حضرت صاحب الزماں علیہ السلام کے القاب شریف میں سے ایک لقب مہدی الآیات ہے، یعنی آیات خداوندی کو ظاہر کرنے والا، یا محل بروز و ظہور آیات الہیہ، کیونکہ جس دن سے مسند خلافت زمین پر بچھائی گئی ہے اور انبیاء و رسل علیہم السلام نے آیات و بینات اور معجزات و باہرات کے ساتھ ہدایت مخلوق کے لیے اس مسند پر پاؤں رکھا ہے اور مقام ارشاد عالم کلمہ حق اور باطل کی مٹانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو خداوند عالم نے کسی کی اس طرح تکریم نہیں کی اور ایسا اعزاز نہیں فرمایا اور اتنے آیات کسی کے لیے نہیں بھیجے جو اپنے مہدی صلوات اللہ علیہ کے لیے
بھیجے ہیں اور اتنی طویل عمر گزار رہے ہیں، خدا جانتا ہے کہ کہاں تک پہنچے گی۔ پھر بھی جب ظہور کریں گے تو حیت و صورت 40 سالہ جوان کی ہوگی اور ہمیشہ سفید بادل ان کے سر پر سایہ فگن ہوگا اور زبان فصیح میں اس سے ندا آئے گی کہ یہ ہیں مہدی آل محمد علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام اپنے شیعوں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے اور ان کی عقلیں پختہ اور کامل ہو جائیں گی اور آپ علیہ السلام کی فوج ظفر موج میں ملائکہ ظاہر ہوں گے اور لوگ انہیں دیکھیں گے جیسا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ انہیں دیکھتے تھے۔ ایک لشکر جنات ہوگا اور آپ علیہ السلام کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہوگا سوائے ایک پتھر کے جس سے ان کا کھانا پینا ہوگا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔